اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ یہ سورہ نبأ یعنی سورہ عما یتساءلون ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کسان یا کاشتکار کے ذہنیت کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے۔ ایک کسان ہوتا ہے، ایک کھیڑوت ہوتا ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر فصل جب باہر آتی ہے تو اس فصل کو کاٹتا ہے، اور کاٹتے وقت اچھی چیز کو الگ کرتا ہے اور جو زائد چیزیں ہوتی ہے اس کو الگ کر دیتا ہے، اور بہت سی مرتبہ زائد چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان کو وجود بخشا ہے۔ انسان کو وجود بخشنے کے بعد جس طرح بیج کو ایک زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ نے انسان کے لیے زمین کو پیدا فرمایا۔ جس طرح بیج کو ضرورت پڑتی ہے سورج کی روشنی کی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے سورج کا نظام چلایا۔ الغرض جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو مہیا فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ایک کاشتکار فصل کو کاٹنے کے بعد الگ کرتا ہے اچھے کو برے کو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا یعنی قیامت کے دن اچھوں کو الگ کرے گا، بروں کو الگ کرے گا، اور بروں کو الگ کرنے کے بعد جہنم میں جھونک دے گا، جہنم میں جلا دے گا۔ معلوم یہ ہوا اس صورت کے اندر قیامت کا ذکر کاشتکاروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر کیا گیا تاکہ کاشتکار بھی قیامت کو مانے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی صورتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تمام میں قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر ہر الگ طبقے کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ عما یتساءلون، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ موت کی تیاری نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا قیامت آنے والی ہے تو قیامت کی تیاری ویاری نہیں کرتے تھے، سب صرف ایسے ہی مذاق کرنے کے لیے، ستانے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ تو وہ سوالات کر رہے ہیں کس کے متعلق؟ خود قرآن آگے جواب دے رہا ہے، عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے متعلق، بہت بڑے ہنگامے کے متعلق، یعنی قیامت کے متعلق۔ پھر قرآن مجید آگے کہہ رہا ہے الذی ہم فیہ مختلفون، وہ قیامت جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، آئے گی نہیں آئے گی، اللہ فرما رہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، نہیں ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ لوگ قیامت کو جان لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جس کو میں نے آپ سے کہا تھا اس سے پہلے کہ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین، یعنی ایک تو ہے آپ کو خبر ہوئی کہ بھئی قیامت واقع ہوگی، اور ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ تو ظاہر سے بات یہاں یہی مراد ہے کہ ان قریب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے قیامت کو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما کر دو باتیں سمجھا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھا رہے کہ میری یہ قدرت ہے کہ میں نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی، تو کیا میں انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ایک بات تو یہ سمجھائی۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ انسان میں نے تجھے جو پیدا کیا ہے تو تیری جتنی ضروریات تھی تمام ضروریات کا میں نے انتظام کیا۔ جب انتظام کیا تو پھر تجھے ماننا چاہیے، جیسا بھی میں نے کہا کہ جس طرح ایک بیج کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں کسان مہیا کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کیا۔ کیا جیسے خود قرآن آگے کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی
یعنی تجھے بچھونے کی ضرورت پڑی، تجھے فرش کی ضرورت پڑی، ہم نے زمین کو فرش بنایا۔ والجبال اوتادا، جب یہ زمین ہم نے پانی پر پیدا کی تو زمین ہل رہی تھی، تو ہم نے پہاڑوں کو کیل کے طور پر ٹھوک دیا۔ وجعلناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ اکبر، اگر انسان کو جوڑا جوڑا نہ بنایا جاتا تو انسان کس سے اپنی جو ہے اپنی انس محسوس کرتا؟ ظاہر سی بات ہے، بیوی ہے آج تو وہ جو ہے اس کو کچھ تسلی ہے، سکون ہے، اگر اللہ جوڑا نہ بناتے تو وہ کس کے ذریعے سے سکون حاصل کرتا؟ ایک بات تو یہ سمجھائی۔ دوسری بات، جس طرح تمہارے جوڑے ہیں کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اسی طرح اس دنیا کا بھی تو جوڑا ہونا چاہیے نا۔ کیا ہے دنیا کا جوڑا؟ آخرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، جس طرح ہر چیز کا جوڑا ہے اسی طرح دنیا کا جوڑا ہے، اور وہ آخرت ہے، تو آخرت کو مان لے۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہاں تجھے آرام کی ضرورت تھی تو تیرے آرام کے لیے میں نے نیند پیدا کی، نیند عطا کی۔ اگر نیند نہ دیتا تو تجھے سکون اور راحت کہاں سے ملتی؟ اور پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ نیند کب پائے گا؟ تجھے نیند کب ملے گی؟ تو رات بنائی تاکہ تجھے سکون مل سکے، اور سکون رات ہی کے ذریعے سے، نیند جو ہے رات ہی میں آ سکتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو دن میں سوتے ہیں وہ خود اس کا احساس کر سکتے ہیں کہ پورے دن میں سونے کے بعد بھی رات کی جو نیند ہے 2 گھنٹے کی، وہ نیند 2 گھنٹہ بھی پالے یا 1 گھنٹہ پالے تو اس کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون دن والے کو نہیں مل سکتا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ دن کو ہم نے کمانے کے لیے بنایا، اگر ہم دن نہ دیتے تو کیسے تو کماتا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تیرے اوپر 7 مضبوط آسمان بنایا۔ اور پھر وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس کے اندر ہم نے بھڑکتا ہوا چراغ لگایا، یعنی ایک لائٹ لگائی سورج کی شکل میں۔ پھر وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اللہ فرمارے بھرے بادلوں میں سے ہم نے موسلا دھار پانی برسایا۔ کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے دانہ نکالے، نباتات نکالے، غلہ نکالے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات ہم نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تجھے پھلوں کی ضرورت تھی، پھلوں کا انتظام کیا، پانی کی ضرورت تھی، پانی کا انتظام کیا، تجھے روشنی کی ضرورت تھی، سورج کا انتظام کیا۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ان یوم الفصل کان میقاتا، ہاں کٹائی کا دن آئے گا، کٹائی کا دن آئے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ کٹائی کے دن ہم کیا کریں گے وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے کہ کٹائی کے دن ہم کیا کریں گے۔ لیکن میں یہاں درمیان میں ایک بات سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اب ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون ہے، مضبوط ترین مخلوق کون ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ترمذی شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے ترمذی شریف کی یہ حدیث سنی بھی ہوگی، حدیث شریف ترمذی کی ہے، اس میں یہ ہے کہ زمین میں اضطراب یعنی ایک ہلنے کی کیفیت پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پہاڑ گاڑ دیے۔ فرشتوں نے متعجب ہو کر تعجباً یہ عرض کیا کہ اللہ تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط کوئی مخلوق ہے؟ ظاہر سی بات ہے عرب حضرات کے نزدیک سب سے مضبوط ترین چیز پہاڑ مانی جاتی، تو وہ اس لیے سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے اس پر جواب دیا کہ ہاں پہاڑ سے مضبوط لوہا ہے، کہ لوہا پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ کیا لوہے سے بھی مضبوط کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہاں، لوہے سے زیادہ سخت چیز آگ ہے کہ آگ جو ہے وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا آگ سے زیادہ سخت چیز کوئی ہے، کوئی سخت مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں، آگ سے سخت چیز پانی ہے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا پانی سے سخت مخلوق کوئی اور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، پانی سے سخت مخلوق تو ہوا ہے۔ ظاہر سے وہ ہوا کے طوفان چلتے ہیں تو پانی کو بھی اڑا کر لے جاتے ہیں۔ یہ سمندر یہ جو نظام ہے بارش کا یہ کیسے چلتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہواؤں کے ذریعے سے تو بارش کا نظام چلتا ہے کہ یہی ہوا جو ہے جب پانی جب بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پھر بادل بنتے ہیں اور بارش کا ایک نظام چلتا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کیا ہوا سے زیادہ سخت مخلوق کوئی اور ہے؟ فرمایا ہاں، انسان ہے، اور انسان میں مومن ہے۔ یاد رکھیے
یہ چیز مجھے سمجھانا ہے۔ انسان میں مومن ہے، اور کون سا مومن؟ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے مگر بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ اللہ اکبر! سب سے مضبوط انسان اللہ کی نظر میں کون ہے؟ آپ سمجھئے، انسان کی ایمان کا کمال اور انسان کا کمال اس میں ہے کہ بڑے سے بڑا کام کر دے لیکن کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ چھوٹا سا کوئی کام کر دیا اور دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں، یہ انسان کے ناقص اور ادھورا ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے طاقتور انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو بڑے سے بڑا کام کر دے لیکن کسی کو اس کی خبر تک نہ ہونے دے، اس کی ہوا بھی نہ لگنے دے۔ لیکن یاد رکھیے، درمیان میں ایک بات کہہ دوں، بعض مرتبہ بعض چیزیں کسی کو بتلانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے بعض مرتبہ انسان صدقہ جو ہے جہر علانیہ اس لیے دیتا ہے، سب کے سامنے اس لیے دے کہ بھئی اوروں کو ترغیب ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بھی مضبوط انسان ہے۔ بہت سی مرتبہ ہمارے بزرگان دین اپنا کوئی عمل ظاہر کر دیتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ تو بہرحال تو میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 7 مضبوط آسمان تمہارے اوپر بنائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور انسان کو بنایا ہے۔ اس لیے انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مضبوط ترین مخلوق کیوں بنایا ہے۔ یہاں میں نے اس صورت کے اندر سمجھا دیا۔ اب کل کے سبق کے اندر یہ بیان کیا جائے گا کہ جب کٹائی کا دن آئے گا، ان یوم الفصل کان میقاتا، جب کٹائی کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اچھوں کو الگ کریں گے، بروں کو الگ کریں گے، اور بروں کو کیا سزا دیں گے، وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نقشہ آگے کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔